السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کین ایموشنز کاز فزیکل سمٹمز، کیا ایموشنز ہمیں جسمانی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں؟ ایموشنز کیا ہیں؟ ایموشن از اے فیلنگ سچ ایز ہیپینیس، لو، فیئر، اینگر وچ کین بی کازڈ بائی دا سچویشن دیٹ یو آر ان اور دا پیپل یو آر ود۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہماری مینٹل النس ہمیں فزیکل پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم اگر ذہنی طور پہ بیمار ہیں تو کیا ہمیں فزیکل پرابلم ہوتی ہے؟ تو یہ ذہنی بیماری جسے کہتے ہیں مینٹل النس، یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن عام طور پر پریشانی اور خوف اس بیماری کو جنم دیتے ہیں۔ جو شخص اپنی زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا نہیں کر پاتے، اپنے ماحول اور حالات میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، تو وہ اپنے ماحول اور حالات سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے ہی آپ میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ہی خوابوں کی زندگی میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ زندگی ان کی خود کی بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور یہی اس کے دکھ کا سبب بننا سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور یہی دکھ، یہی نفرت، انتقام اور خوف کو جنم دیتا ہے، اور یہ اس طرح سے ہی وہ اپنے باڈی کو، اپنی مینٹل ہیلتھ کو اور سب ہارم پہنچاتا ہے، انہیں ختم کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب وہ اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، کیونکہ وہ دنیا کی حقیقتوں کا سامنا نہیں کر پاتا، تو وہ دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے الگ کر لیتا ہے۔ یہ چیز اس کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ پہ افیکٹ کرتی ہے۔ ایک سائیکالوجسٹ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہاسپٹل میں جب سرچ کی گئی ایک دفعہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ 70% پیشنٹ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، اگر وہ فیئر، ڈپریشن، سٹریس لیول کو چھوڑ دیں تو وہ ہیلدی ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے پیشنٹس ہی مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اس وجہ سے فزیکل النس ہوتی ہے۔ فزیکل النس بھی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں ان کی بیماری طول پکڑ لیتی ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ اس وجہ سے اس کی ایگزامپل وہ دیتے تھے کہ جب انسان کسی سٹریس سچویشن کا سامنا نہیں کر پاتا یا پھر خوف میں رہنے لگتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں کمپلیٹ نہیں ہوں، میرے سر میں درد ہو رہی ہے، میری وامٹ ہو رہی ہے، مطلب ڈفرینٹ طرح کی اسے وہ پرابلم اپنی باڈی میں فیل ہوتی ہیں۔ اور یہ جو خوف ہوتا ہے نا، یہ اس کے فیئر کی وجہ سے بنتا ہے، اس کے دکھ کی وجہ سے بنتا ہے۔ اور جب آپ کو کسی چیز سے دکھ پہنچتا ہے تو آپ اعصابی دباؤ میں بھی جکڑے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان کے مسلز ویک ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر جوزف نے کہ انسان جو پریشانی، جو خوف ہے، وہ انسان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ جو پریشانی، ڈپریشن، ٹینشن، یہ اچھے بھلے صحت مند آدمی کو، ہیلدی آدمی کو بیمار بنانا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ اور اس سلسلے میں افلاطون کہتے تھے کہ ڈاکٹروں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ جسم کا علاج تو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ذہن کا، ہمارے دماغ کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے، اور اس وجہ سے ذہنی بیماری جو ہوتی ہے وہ افیکٹ کرتی ہے ہمارے فزیکل النس کو۔ لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، وہ اپنی ذہنی پریشانی کو اپنی فزیکل پریشانی میں نہیں بدلتے، وہ ان پریشانیوں کا حل ڈھونڈتے ہیں اور ان سے فائٹ کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اپنے ماحول اور حالات سے تنگ آ جاتے ہیں اور اس میں اپنے کو ڈھالتے نہیں، اپنی صلاحیتوں کو یوز نہیں کرتے، اپنے خوابوں کی سمت میں نہیں چلتے، یا اپنی کوئی ڈریم نہیں بناتے، اس کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو وہ اس مینٹل النس کو فزیکل النس میں بدل دیتے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے یہ مسئلہ ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مائنڈ اور باڈی جو ہے وہ سیپریٹ ہے۔ We often think of our mind and body as separate, but our mental health and physical health are interconnected.
جو ہمارے فزیکل ہیلتھ پرابلمس ہیں وہ فزیکل ہیلتھ پرابلمس ہیں وہ انکریز کرتے ہیں ہمارے مینٹل ہیلتھ پرابلمس کو، یا اب اس کو وائس ورسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ پرابلمس جو ہیں انکریز کرتے ہیں ہمارے فزیکل ہیلتھ پرابلمس کو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ آس پاس کی ایگزامپل میں یہ دیکھ لیں، جن لوگوں کو کوئی ڈپریشن یا کوئی ٹینشن ہوتی ہے یا کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم ہوتا ہے تو اس سے انہیں ہارٹ ڈیزیزز کتنی عام ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ ریسرچز میں یہی دیکھا گیا، بہت سی ریسرچز کی گئیں اور اس میں یہی شو ہوا کہ جن لوگوں کو مینٹل ہیلتھ پرابلم تھا ان کو فزیکل ہیلتھ کنڈیشن بھی ہوئی، جیسے کہ ہارٹ ڈیزیز۔ اور اس کی بہت سی ریزنز ہوتی ہیں مینٹل النس کی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ انہیریٹنس فرسٹ آف آل آتا ہے، لو موٹیویشن، وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے کی تھی کہ لوگ اپنا گول یا ٹارگٹ نہیں بناتے، اگر بناتے بھی ہیں تو اسے اچیو کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، ہمت ہار دیتے ہیں، اور وہ ان کی مینٹل النس کو ٹچ کرتی ہے اور وہ جسے فزیکلی سمٹمس کو کاز کرتی ہیں۔ آپ نے اگر کوئی گول بنایا ہے تو اس پہ کنسنٹریٹ کریں، اس کی پلاننگ کریں۔ وہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ پرابلم جو ہوتی ہیں وہ آتی ہیں فزیکل سمٹمس کو لے کے۔ اور باڈیز اینڈ مائنڈز آر ناٹ سیپریٹ، یہ سیپریٹ نہیں ہیں۔ ڈپریشن کین کم ود ہیڈ ایک، فٹیگ اینڈ ڈائجسٹو پرابلمز اینڈ اینگزائٹی کین کریٹ این اپسیٹ اسٹمک۔ For example, other symptoms can include insomnia, restlessness, and difficulty concentrating. مینٹل ہیلتھ پرابلم ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں ایک پراپر وے میں چلنا ہوتا ہے، ہمیں اپنی ڈیلی لائف کا ایک گول بنانا ہے، ہمیں سارا دن ایک کام پہ ہی نہیں لگا دینا، یا سارا دن ہم نے مستقبل فکر نہیں کرنی، ہم نے زندہ رہنا ہے، ہم نے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ اگر ہمیں اپنے مسائل کا حل نہیں مل رہا تو ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ ہم نے اگر آپ کو کسی بہت ہی بڑے پریشانی کا سامنا ہے تو آپ سارا دن اس فکر میں مت بیٹھیں، آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ میں نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ خدا پر بھروسہ رکھیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں، اپنی پرابلم کو سولو کرنے کی کوشش کریں، اپنا ایک ٹارگٹ، ایک پوائنٹ بنائیں جس کو اچیو کرنا ہے۔ اپنی سلیپ کا خاص خیال رکھیں، زندگی کے روشن پہلو دیکھیں، پازیٹیوٹی کو اپنائیں، تو پھر صحت اور خوشی دونوں چیزیں آپ کے پاس ہوں گی۔ اگر آپ کو میرا آج کا ٹاپک اچھا لگا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، اور پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔